अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज मैं आपके साथ जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहती हूँ, पहले ये मसला देहातों, गांव, छोटे कस्बों में पाया जाता था। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पिछले 10 सालों में ये प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते आज बहुत सारे दीनदार और तालीम याफ्ता घरानों में पाया जाता है। जी हाँ, ये मसला है मर्द हजरात का, शौहरों का अपने बीवी बच्चों पर, अपने घर के अफराद पर चीखना, चिल्लाना, सख्ती, मार पीट, इवन गालम गलोच। ये वो प्रॉब्लम है जिसका ज़िक्र मेरे पास जब काउंसलिंग के लिए ख़वातीन आती हैं और जब वो मुझसे इस चीज़ का ज़िक्र करती है तो इंतहाई तकलीफ़ के साथ इस मसले का ज़िक्र करती हैं। बहुत सारे टीन एज बच्चे घर के इस माहौल की वजह से अपने बाप से बदज़न हैं, घर में रहना नहीं चाहते, घर से भागने के लिए राह फ़रार ढूंढते हैं। अब लड़के तो निकल जाते हैं घर से, लेकिन बाज़ औक़ात जो मासूम बच्चियां हैं वो स्कूल कॉलेज के बाद, चूँकि अगर वो घराना थोड़ा सा कुछ लिमिट्स रखता हो, बच्चियों के लिए कोई बाउंड्रीज सेट रखता हो, तो फिर ऐसी बच्चियां घरों से बाहर जाकर अपना कथारसिस नहीं कर सकती या राह फ़रार नहीं इख्तियार कर पाती। नतीजे में वो बच्चियां ज़हनी अमराज का शिकार होकर फिर किसी काउंसलर और थेरेपिस्ट के पास बैठकर अपने घर के माहौल की शिकायत करती हैं और चाहती हैं कि इसका कोई तदारुक किया जाए। तो इसी मुश्किल को मद्देनज़र रखते हुए, इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं वीडियो के ज़रिए आज ये बात तमाम लोगों से करूं। शौहरों का या मर्दों का अपने घर वालों पर चीखना चिल्लाना, इसके हम पहले कुछ असबाब के ऊपर बात करेंगे और फिर इसके इलाज के ऊपर हम एंड में बात करेंगे। इसके असबाब में जो सबसे पहला रीज़न है वो है कि हमें दीन की असल रूह नहीं पता। अच्छा, आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने बज़ाहिर तो दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, इवन वो 5 वक्त के मस्जिद के नमाजी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो घर आते हैं तो एक बिल्कुल डिफरेंट इंसान की सूरत में आपको वो दिखेंगे। जैसे ही वो घर में एंटर होते हैं, उनका बच्चा उनसे बात करने से या उनके साथ बैठने से कतराता है, बीवी इधर उधर हो जाती है, सामने बात नहीं करती, दोनों माँ बच्चे एक दूसरे को चुप करा रहे होते हैं कि तुम्हारे अब्बा आ गए हैं तो अब तुम आवाज़ ना तेज़ करना, वरना अब्बा को गुस्सा आ गया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। ये वो रवैया है जो अच्छे अच्छे दीनदार लोगों के घरों में नज़र आता है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। हम बाहर होते हैं तो हमारा अखलाक बड़ा ज़बरदस्त होता है, लेकिन घर आते ही सबसे बड़ा जिल्लात वो शख्स होता है जो घर में दाखिल होता है, चाहे वो शाम को दाखिल हो, चाहे वो रात को थका हारा दाखिल हो। अब वो आया तो थका हारा है, तो होना तो यही चाहिए कि उसके बीवी बच्चे उसको खुश अखलाक़ी से उसके आने पे खुश हों, खुशी मनाए हैं कि शौहर घर आया है या बच्चों का बाप घर आया है। लेकिन क्या किया जाए उस रवैये की वजह से कि बीवी बच्चे इधर उधर मुँह छुपाए फिरते हैं। देखिए, दीन सिर्फ ऊपर के लिबादे को बदल देने का नाम नहीं है। दीन नाम है आपके दिल की कैफियत के तब्दील होने का। दिल की कैफियत यानी आपका अल्लाह ताला की तरफ रुजू बढ़ जाए, आपका अल्लाह पर भरोसा और ईमान बढ़ जाए। आप जो काम करें वो अल्लाह ताला के लिए उसके लिए अपनी नीयत को खालिस करते हुए करें। आपके हर काम में अल्लाह की मोहब्बत गालिब हो। तब जब इंसान के दिल पर अल्लाह की मोहब्बत गालिब हो जाए तो वो इंसान फिर अपने घर वालों के साथ रवैया भी अच्छा इख्तियार करता है, और जो कदम भी वो अपनी ज़िंदगी में उठाता है वो अल्लाह के डर से या अल्लाह की पकड़ से, और इस डर से कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जवाब देना है, तो कल को अगर मेरा बुलावा आ गया तो मैं अपने इस रवैये की क्या जस्टिफ़िकेशन दूंगा अल्लाह के यहाँ, वो इस बात को सोचते हुए एक बेहतरीन रवैया इख्तियार करता है। तो ये तो था पहला सबब। दूसरा सबब इसका यह है कि लोगों के अंदर एक नाकामी का खौफ होता है। क्या खौफ होता है कि अगर मैंने
اپنے بیوی بچوں کے سامنے میں ایک کامیاب انسان نہ بن پایا تو میں اپنے آپ کو کہاں جسٹیفائی کروں گا؟ کیونکہ میل کی نفسیات ہے کہ مرد اپنے آپ کو اچیور کے روپ میں دیکھتا ہے. اگر اس کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ ایک لوزر ہے تو وہ اس کا غصہ اپنے بیوی بچوں پر سب سے پہلے نکالتا ہے. تو بہت سے مرد حضرات اپنی ناکامی کے خوف سے اس کا غصہ اپنے بیوی بچوں پر نکالتے ہیں، جو کہ کسی بھی طور پر جسٹیفائڈ نہیں ہوتا. تیسری جو وجہ ہے وہ ہے اعصابی تناؤ کی. بعض لوگ پریشر ہینڈلنگ نہیں کر سکتے. تھوڑا سا بھی ان کے دماغ پر کام کا پریشر آ جائے ان کو سٹریس ہو جاتا ہے، اور اس سٹریس کی وجہ سے وہ اس سٹریس کو، آفس کے سٹریس کو، بزنس کے سٹریس کو، وہ گھر آتے ہی اپنے بیوی بچوں پر اس کا غبار نکالتے ہیں. تو یہ بھی ایک غلط شکل ہے. چوتھی جو بات ہے وہ یہ احساس کمتری. جب بھی کسی انسان کو احساس کمتری ہو، اس کو لگے کہ وہ کسی چیز میں اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھتا ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو دوسروں کی نگاہ سے دیکھتا ہو، تو ایسا انسان آپ کو ہمیشہ احساس کمتری کا مارا دکھائی دے گا. اور یہ انسان اپنی اس احساس کمتری کو چھپانے کے لیے اپنے سے چھوٹوں پر، اپنے سے کمزوروں پر اس کا غصہ نکالتا ہے. تو یہ بھی ایک چوتھا ریزن ہے اس چیز کا جس کے سبب باپ یا شوہر اپنے بیوی بچوں پر اس اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، بیجا سختی اور مار پیٹ کرتا ہے. اس بیجا سختی مار پیٹ سے انسان کو، یعنی اس مرد کو، اس باپ کو 2 طرح کے نقصان ہو سکتے ہیں. وہ 2 طرح کے نقصان کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ گھر کا سکون برباد ہو جائے گا. جب وہ گھر میں آئے گا تو کوئی بھی اس سے سیدھے منہ خوش اخلاقی سے یا خوش اسلوبی سے بات نہیں کرے گا. ہر انسان اس سے کھچا کھچا رہے گا. اور گھر کا سکون، یعنی گھر میں شور شرابہ، مار کٹائی کا ماحول ہوگا، تو گھر کا سکون تو بالکل ختم ہو جائے گا. دوسرا جو نقصان یہ ہوگا کہ وہ بیوی بچوں کی محبت سے محروم ہو جائے گا. یعنی ایسے شخص کے بیوی بچے اس سے دور اور کھچے کھچے رہنے لگیں گے. اب آتے ہیں اس کے تدارک پر. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ عموماً ایسی چیزیں نفسیاتی امراض کے سبب ہوتی ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ کو دکھائیں، اور اگر ضرورت پڑے تو کسی سائیکیٹرسٹ سے دوا بھی لیں. کیونکہ اگر آپ کو اس قسم کے اینگر مینجمنٹ ایشوز ہیں تو آپ کو اینگر مینجمنٹ کی تھیراپی فائدہ دے سکتی ہے، جس میں آپ اپنی ایشوز کے اوپر کام کریں گے. آپ کے کوئی پاسٹ ایشوز ہیں جس کو آپ ابھی تک ریزالو نہیں کر پائے. سیکنڈلی، آپ کو کوئی احساس کمتری ہے جو آپ ابھی تک دور نہیں کر پائے، جس کا غصہ آپ اپنے سے کمزور اپنے گھر والوں پر نکال رہے ہیں. دوسرا اس کا تدارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اس سے سیکھیں کہ اللہ کے نبی کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، ان کا بچوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، وہ کیسے بچوں کو گود میں اٹھا کر پیار کیا کرتے تھے. تو جب ہمارے دلوں میں وہ نرمی ہوگی تو ہم اپنے بچوں کو گود میں اٹھائیں گے، پیار کریں گے، ان کو اپنے سے قریب لے کر آئیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے. تیسرا اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے اس ایسے ماحول سے بچنے کا یا ایسی صورتحال سے بچنے کا کہ ایسے شخص کی بیوی بد کلامی سے یا بد زبانی سے پرہیز کرے. اگر اس کا شوہر غصے میں ہے تو وہ اس وقت منہ در منہ جواب نہ دے، اس وقت وہ خاموشی کو پریفر کرے. اگر اس نے اپنی بات پہنچانی ہے جو کہ بہت ضروری ہے تو کسی ایسے وقت کا انتخاب کرے اور کسی ایسے اسلوب کا انتخاب کرے جس سے سننے والے کو بلا وجہ غصہ نہ آئے. بعض بیویاں کچھ اس طرح کا اسلوب اختیار کرتی ہیں جس میں وہ اپنے مرد کی انا، اس کی حمیت، اس کی غیرت کو چیلنج کرتی ہیں. ایک بات یاد رکھیے، جب بھی آپ اپنے مرد کی غیرت کو چیلنج کریں گی تو مرد کو غصہ آئے گا. کیونکہ مرد کی شخصیت میں ایگو اس کی بیسک بنیادی چیز ہے. ایگو ہر شخص میں ہوتی ہے، لیکن مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جو سپیریورٹی رکھی ہے، کیونکہ وہ قوام ہے، وہ ایک اتھارٹی رکھتا ہے گھر پر، تو اس اتھارٹی کی وجہ سے اس کے اندر ایک ایگو آ جاتی ہے. تو جب آپ اس ایگو کو چیلنج کریں گی،
وہ مرد آپ کو فائر بیک کرے گا۔ تو اس طرح کی کسی بھی بات سے جس میں کوئی تانے تشنے، ماضی کے کوئی تانے تشنے ہیں، ان سے پرہیز کریں، ورنہ اس کا نقصان آپ کو بھی ہوگا اور گھر کا ماحول خراب ہوگا، اور پھر ان معصوم بچوں کا بھی نقصان ہوگا جو آپ کے ہیں۔ پھر اس مرض سے نکلنے کا ایک اور عمدہ ترین راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے لمبی لمبی دعائیں کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اے اللہ، میری اس خامی کو مجھ سے دور کر دے، میرے دل میں نرمی ڈال دے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کروں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اپنی اس خامی کو دور کرنے کے لیے رب العزت سے دعا مانگیں گے تو وہ رب ضرور سنتا ہے۔ یقین سے مانگے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، دعائیں کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ اور آخر میں ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے وہ شخص بہترین ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ تو اپنے حسن سلوک کو بہترین بنانے کے لیے بار بار اس حدیث کو دل میں لے کر آئیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ پورا اترنا ہے۔ یہی اصل دین ہے۔ دین صرف ظاہری لبادے کا نام نہیں ہے، دین ایکچولی آپ کے دل کی کیفیت، آپ کے عمل اور آپ کے کردار کا نام ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔